کیا آپ مسلسل ہائی بلڈ شوگر سے پریشان ہیں؟ دوا لینے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھیں کہ بعض اوقات حل صرف دوائیوں میں نہیں ہوتا، بلکہ ایک چھوٹا سا پتہ بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، ایک پتہ جس کی چائے کو جاپان جیسے ترقی یافتہ دیش میں ذیابیطس کے علاج کے لیے باضابطہ طور پر منظوری دی گئی ہے، اور یہ پتہ کوئی اور نہیں بلکہ امرود کا پتہ ہے۔ امرود کی پتے والی چائے کو طب میں ذیابیطس کے لیے ہزاروں سالوں سے مؤثر طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اب جدید سائنس بھی تسلیم کر رہی ہے کہ یہ کھانے کے بعد شوگر لیول کو کم کر سکتی ہے۔ لیکن کیسے؟ کیا یہ سیف ہے؟ اسے کس مقدار میں لینا چاہیے اور اس کے پیچھے سائنس کیا ہے؟ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جواب جانیں گے۔ دوستوں، میرا نام ڈاکٹر احسن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر احسن ہیلتھی ہمیشہ۔ امرود کو قدیم زمانے سے طب میں مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ امرود کے پتوں کا مزاج سرد اور خشک ہوتا ہے۔ دوستوں، ذرا تصور کریں، جن پتوں کو ہم اکثر بیکار سمجھ کر پھینک دیتے ہیں وہ اب پوری دنیا میں ایک کارآمد دوا بن گئے ہیں، اور یہ طب کی طاقت ہے۔ امرود کے پتے صدیوں سے دیسی طب میں استعمال ہو رہے ہیں۔ دوستوں، امرود کے پتوں کی چائے صرف ایک سادہ گھریلو علاج نہیں ہے، اس کے پیچھے حقیقی سائنس ہے اور متعدد تحقیق ان دعووں کی تائید کرتی ہے۔ جاپانی سائنسدانوں نے ایک کلینکل ٹرائل میں ذیابیطس کے کچھ مریضوں کو ہر کھانے کے ساتھ امرود کے پتے والی چائے پینے کو کہا۔ اس کلینکل ٹرائل سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے بعد خون میں شوگر لیول جو 160 تک پہنچ گئی تھی، امرود کے پتوں کی چائے پینے کے بعد 11% تک گر گئی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں تھے۔ امرود کے پتے دراصل آپ کے معدے میں موجود انزیمز کو کاربوہائیڈریٹ کو گلوکوز میں توڑنے سے روکتے ہیں، جس سے جسم میں گلوکوز لیول بڑھنے نہیں پاتا۔ اس تحقیق کے علاوہ بھی کئی طویل مدتی مطالعات ہوئے ہیں جن میں HbA1c، انسولین ریزسٹنس اور کولیسٹرول میں بہتری دکھائی گئی ہے۔ ایک اور تحقیق میں 15 افراد کو 12 ہفتوں تک ہر کھانے کے ساتھ دن میں 3 بار امرود کے پتوں والی چائے پلائی گئی۔ اگرچہ اس چائے نے فیسٹنگ بلڈ شوگر لیول پر کوئی خاص اثر نہیں کیا، لیکن اصل جادو انسولین ریزسٹنس کو کم کرنے کا ہوا۔ جن لوگوں میں ریزسٹنس کی وجہ سے انسولین کا لیول بڑھا ہوا تھا، ان لوگوں میں انسولین لیول کم ہوتی دیکھی گئی۔ ایک اور تحقیق میں ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریضوں کا HbA1c جو 8.1 تھا، 8 ہفتوں میں کم ہو کر 7.8 ہو گیا۔ درحقیقت امرود کے پتوں والی چائے نہ صرف شوگر لیول بلکہ کولیسٹرول کو بھی کم کرتی ہے، جو کہ اکثر ذیابیطس کے مریضوں میں بڑھ جاتی ہے۔ دوستوں، اب ہم سب سے اہم پہلو پر بات کرتے ہیں، امرود کے پتوں کی چائے کیسے بنائی جائے اور اسے دن میں کتنی بار استعمال کرنا چاہیے۔ اس چائے کو بنانے کے لیے آپ کو امرود کے 10 سے 12 تازہ پتے درکار ہوں گے۔ اگر آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں تو آپ انہیں آسانی سے تلاش کر لیں گے، لیکن اگر آپ دہلی یا ممبئی جیسے بڑے شہر سے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ نے شاید کبھی امرود کا درخت نہیں دیکھا ہوگا۔ اگر آپ کے گھر کے قریب امرود کا درخت نہیں ہے تو آپ کسی دکان سے خشک پتے حاصل کر سکتے ہیں یا آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خشک پتے استعمال کر رہے ہیں تو صرف 5 سے 6 خشک پتے استعمال کریں۔ سب سے پہلے پتوں کو اچھی طرح دھو لیں، 2 کپ پانی ابال لیں۔ جب پانی ابلنے لگے تو پتے ڈال کر اس کو درمیانی آنچ پر 10 سے 12 منٹ تک ابالیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو آنچ بند کر دیں اور چائے کو چھان کر گرم گرم پی لیں۔ اس چائے کا 1 کپ ناشتے کے ساتھ، 1 کپ دوپہر کے کھانے کے ساتھ اور 1 کپ رات کے کھانے کے ساتھ لیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑی سی دار چینی یا تلسی کے پتے ڈال سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس چائے میں چینی یا شہد کبھی شامل نہ کریں۔ دوستوں، اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ مکمل طور پر محفوظ ہے؟ کیا اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر محفوظ ہے، کیونکہ اس پر اب تک کی گئی تمام طبی تحقیقوں میں کسی بھی مریض کو کسی بڑے سائیڈ افیکٹس کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے۔ جگر، گردے یا خون کے ٹیسٹ پر کوئی منفی اثرات نہیں ہوئے ہیں۔ ایک اور سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا یہ ہائپوگلائسیمیا کا سبب بن سکتا ہے، یعنی کیا یہ بلڈ شوگر کو بہت کم بھی کر سکتا ہے؟ نہیں دوستوں، ایسا نہیں ہے۔ امرود کے پتوں والی چائے آپ کے بلڈ شوگر کو متوازن رکھتی ہے، لیکن کبھی بھی اتنی کم نہیں کرتی کہ آپ کو ہائپوگلائسیمیا کی شکایت ہو جائے۔ کچھ لوگوں کو ہلکی قبض کا سامنا ہو سکتا ہے اور کچھ کو اس کا ذائقہ تھوڑا کڑوا لگ سکتا ہے، اس لیے اسے رات کے وقت اسبغول اور زیادہ فائبر والے کھانے کے ساتھ لینا چاہیے، اور اس میں دار چینی یا تلسی ملا کر اس کا ذائقہ بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تاہم اگر آپ حاملہ ہیں، آپ پہلے ہی بھاری ادویات لے رہے ہیں تو اس چائے کو پینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ چائے ایک معاون تھراپی ہے، اس لیے آپ اپنی ذیابیطس کی دوائیں لینا جاری رکھیں۔ دوستوں، جب جدید سائنس بھی کہتی ہے ہاں یہ کام کرتا ہے،
تو ہمیں اپنی روایتی حکمت پر اور بھی زیادہ اعتماد ہونا چاہیے۔ امرود کے پتوں والی چائے کوئی جادوئی علاج نہیں ہے، لیکن اگر آپ روزانہ اس چائے کے 3 کپ پیتے ہیں اور اپنی خوراک اور روٹین کو بہتر بناتے ہیں تو یہ چھوٹی سی عادت آپ کی صحت کے سفر میں گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے۔ دوستوں، ہماری ویڈیوز ذیابیطس کے مریضوں کے لیے مفید ہندوستانی کھانے ضرور دیکھیں، اس سے آپ کو شوگر لیول کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شوگر لیول قابو میں رہے تو قدرت کے قریب آئیں، لیکن عقل اور علم کے ساتھ۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل ڈاکٹر ASN ہیلتھی ہمیشہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی، کیونکہ میں ایسی ہی دلچسپ اور صحت سے متعلق مفید ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ تب تک ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور ہر روز کچھ نیا سیکھتے رہیں تاکہ آپ ہمیشہ صحت مند رہ سکیں۔ اور یاد رکھیں دوستوں، صحت وہ نعمت ہے جس کی قدر وقت پر کرنی چاہیے۔ اسٹے سیف، اسٹے ہیلتھی۔